السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ ایک ویڈیو دیکھیے گا۔ آپ نے دیکھا، اچھا اس کا آپ اس طرح سے کیجیے گا کہ ایک سکرین شاٹ لے لیں۔ سکرین شاٹ لینے کے بعد اپنی سکرین پہ یوں کر کے رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد اس کی ایک ایک علامت کو دیکھتے جائیں، اور پھر اس کے بعد تجزیہ کریں کہ اس پرنٹ میں وہ کون کون سی علامات ہیں جس کی بنیاد پر یہ شخص عام آدمی سے اہم اور پھر انتہائی اہم بنا۔ جب یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ کو ایک لفظ ہوتا ہے کلیہ قاعدہ۔ جب کلیہ قاعدہ آ جائے تو چیزوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اب ہینڈ کا دوسرا پرنٹ دیکھیے۔ اب یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اب میرا سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ان کے ہاتھوں کی ساخت دیکھوں گا کہ ان کے ہاتھوں کی ساخت کس طرح کی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اگلا جب ہینڈ پرنٹ جاؤں گا تو پھر اگلی کسی چیز کو دیکھوں گا، لیکن اس میں پہلے میں نشان لگاؤں گا ذہنی طور پر کہ یہ اس ساخت کا ہے۔ پھر میں اس کی ضمنی ساخت دیکھوں گا، پھر میں ساری اہم علامات دیکھوں گا۔ پھر اہم علامات دیکھنے کے بعد آخر میں آ کر لاک لائن کو بالکل ایک ذرا برابر بھی اگنور نہیں کرنا، اس پر وہی دو نشان لگانے کے بعد انڈر لائن کرنا ہے، اور انڈر لائن کرنے کے بعد ایک پورا پھر میرا پیپر ڈرا ہو جائے گا جس میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لکھی ہوں گی، اور اس سے میں ایک گراف ڈرا کروں گا، اور گراف ڈرا کرنے کے بعد بڑی تفصیل سے کانفیڈنس سے بات کروں گا، اس لیے کہ میرے مشاہدے میں بہت زیادہ کمی بیشیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن لفظ جو ہے نا مکمل طور پر غلط اور اٹکل پچو یہ نہیں رہے گا۔ تو اب دیکھیے سب سے پہلے ہینڈ پرنٹ نمبر اگلا۔ آپ نے دیکھا ہینڈ پرنٹ نمبر 2۔ اس میں میں نے ہاتھوں کی ساخت کا تعین کرنا ہے، تو سب سے پہلے سیم وہی ہم نے یہ ہاتھوں کی ساخت دیکھنی ہے۔ تو اس میں میں بتاتا چلوں کہ یہ ہینڈ پرنٹ وہ ہے جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں نا تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی لوہے کو پکڑ لیا ہو، کہ سریے کی طرح سخت انگلیاں، ہتھیلی انتہائی غیر معمولی قسم کی مضبوط، اور ان کا اپنا ہاتھ بھی اس طرح سے کوئی لچک نہیں ہے، اور لگتا ہے کہ یہ لکڑی یا لوہے کا بنا ہوا ہاتھ ہے۔ لیکن اگین پھر وہی بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو مزدور ہیں ان کا ہاتھ جو ہے بہت سخت ہوتا ہے، اور جو کام نہیں کرتے ان کا نرم نہیں ہوتا۔ ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں نا، ان ہاتھوں نے صرف اور صرف ایک قلم کا بوجھ اٹھایا ہے، اور آپ کا میں نام بتاتا چلوں، IGP پنجاب سید اظہر حسن ندیم۔ آج نام لیٹ کیوں بتایا؟ اس کی ایک چھوٹی سی وجہ ہے کہ 1920 کے اس نام سے ملتے جلتے جو افسر ہیں وہ فوج میں بہت ہیں، اور خاص طور پر ایک سے زیادہ لیفٹیننٹ جنرل بہت ہیں جو انہی ناموں سے ملتے جلتے ہیں۔ تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، یہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آرمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ بہت سخت ہیں، تو آگے چل کر میں جب جرنیلوں کے ہاتھ دکھاؤں گا تو بہت سارے ایسے ہاتھ دکھاؤں گا جو روئی کی طرح نرم ہوں گے، لیکن باہر وہ پتھر کی طرح سخت
اور انہوں نے بڑی بڑی مہمات سر کی ہوں گی، اور جب لفظ جنرل استعمال کرتے ہیں تو ایک بہت بڑے پروسیس سے نکل کر آتے ہیں تو پھر جنرل بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ایک آپ کے ذہن سے بات نکل جانی چاہیے کہ کام کرنے والے یا مزدور کا ہاتھ سخت ہوتا ہے اور کسی بھی وی آئی پی شخصیت کا ہاتھ جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، ایسی بات نہیں۔ ہاتھوں کی جلد جہاں انتہائی غیر معمولی مضبوط ہے، وہاں بالکل ملائم ہے، کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں پایا جاتا، جس کی بنیاد پر ڈائریکٹ ہاتھ دیکھتے ہی یہ پہلا تاثر آتا ہے کہ ہاتھ جو ہے وی آئی پی ہینڈ ہے۔ اب آپ نے پھر سوچا کہ ضمنی ساخت کیا ہوگی، تو ضمنی ساخت کا تعین کرنا اس ہاتھ پر آپ کو مشکل ہو گیا ہوگا، ڈیفینیٹ مشکل ہو گیا ہوگا، اس لیے کہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، کیونکہ اس ہاتھ پر ضمنی ساخت تلاش کرنے کے معاملے میں اس ہاتھ کو گونگا کہیں گے۔ تو لہٰذا آپ نے اس پرابلم کا شکار نہیں ہونا۔ بہت سارے ابھار جو ہیں اپنے محور پہ نہیں ہیں۔ ایڈمنسٹریشن کی علامت ہاتھ پر کوئی نہیں پائی جاتی، جبکہ ہاتھ بڑا زبردست قسم کا ملائم سخت، تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ ہاتھوں کی کیٹیگری جو ہے وی آئی پی کلاس 4 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں میں نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ کے حوالے سے بتاتا چلوں میرے نئے دیکھنے والوں کو کہ 300 سال پہلے فن دستشناسی کے لاء بنے، جس میں لکیروں پر اور 11-12 نشانات پر بہت کام کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی لکھنے والے تھے اسی کی تائید میں لکھتے چلے گئے۔ تو جب بہت سارے سوالوں کا جواب نہیں ملا تو پھر میں نے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ کوشش بسیار کے بعد بنائے، 32 راجہ یوگ تلاش کیے، جو آج سے پہلے زمانہ قدیم کا وہ انسان جو کہتا ہے کہ سینہ بسینہ جو علم منتقل چلتا چلا آ رہا تھا، وہ پھر آج سے 300 سال پہلے کتابی شکل میں آیا، اور پھر آج تک ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کے کوئی ایک یوگ کی بھی بات نہیں کی گئی۔ پھر اس کے بعد 11-12 علامات کی بجائے 101 غیر معمولی علامات تلاش کرنے کے بعد ہاتھوں کی ساخت کا نظام دریافت کیا۔ ہاتھوں کی ساخت کا نظام دریافت کرنے کے بعد پھر انسان کے اندر پائی جانے والی، آگے چل کر میں بیان کروں گا کہ 7 قسم کی وہ انرجی جو نیگیٹو پازیٹیو ہیں، اس پر بے تحاشا کام کیا، اور پھر اس کے بعد ہاتھ پر وہ علامات جن کے کوئی میننگز نہیں ہوتے، ان کو بلا شک و شبہ ایک بات لفظ استعمال کیا گیا، نمائشی خط، یا تو ابھی میری سمجھ میں نہیں آئے یا آنے والے وقت کا دشناس جو ہے جب ان کو آبزرو کرے گا تو جو بھی اس کا جی چاہے نام دے دے، میں نے انہیں لفظ نمائشی خط کہا ہے۔ اور اس کے بعد جب آگے چلتے ہیں تو چھوٹا سا ایک جملہ بولتے ہیں کہ تحقیق کا عمل جو ہے وہ جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا، اور اسی تحقیق کے نتیجے میں زمانہ قدیم کا انسان کہتا تھا کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، تو آج الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل رہا ہے۔ زمانہ قدیم کا انسان کہتا تھا کہ یہ صرف اور صرف بہت ایک لفظ استعمال کرتا تھا کہ تب ہی پتہ چلے گا کہ یہ کون اور کس کے گھر میں اور کس کا بچہ پیدا ہوا، تو آج ڈی این اے بتا رہی ہے بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا۔ فن دستشناسی اس دور میں بھی اس کا ایک مبہم سا ذکر کیا کرتی تھی، جس پر اس کو شٹ اپ کال ملتی تھی، لیکن آج دوسرے علوم و فنون نے دریافت کیا تو اس کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی علوم و فنون کے سفر کو جاری رہنا چاہیے، اس کی تلاش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور میں نے اب فن دستشناسی کو صرف اور صرف مقدر سے منسلک کر کے باقی جتنے بھی سارے سبجیکٹ ہیں کہ اس سے صحت دیکھو، میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی، اس میں یہ دیکھو ہر اس شعبے نے ترقی کر لی، تو اس کو
مقدر بنیاد بنا کر پڑھا جائے تو اس میں 90% سے زیادہ اور بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ تو اب آپ دیکھیے ہینڈ پرنٹ نمبر 3۔ لکھا، اچھا اس ہاتھ پر سارے کے سارے ابھار نمایاں ہیں۔ پھر نام میں بتاؤں گا، آپ نے نام نہیں بھولنے، زبانی یاد کر لینے ہیں، اس لیے کہ آپ کو بار بار اس بات کا سہارا نہ لینا پڑے کہ اس ابھار کا نام کیا ہے۔ موٹف جوپیٹر، سیٹرن، اپولو، مرکری، وینس، مون، اور یہ ماس پازیٹیو اور نیگیٹو۔ آپ کے ہاتھ پر 6 ابھار نمایاں ہیں، اور 6 کے 6 ابھار جو ہیں وہ نمایاں ہونے کی بنیاد پر چونکہ اپنے محور پہ نہیں ہیں۔ محور سے مراد یہ ہے کہ جب اس کی اوپر والی انگلیاں اور یہ سارے کے سارے اوپر والے ابھار دیکھتے ہیں نا، تو ابھار انگلیوں کے اپنی جگہ چھوڑ گئے۔ اب اس ہاتھ پر ان 6 ابھاروں کو تو پڑھیں گے، لیکن لفظ ان کے لیے راجہ یوگ نہیں استعمال کریں گے۔ اب یہ آپ کے لیے اس ویڈیو میں نئی بات ہے کہ اس ہاتھ پر ہم 6 ابھار تو پڑھیں گے، لیکن ان کو ہم راجہ یوگ نہیں کہیں گے، بلکہ انتہائی غیر معمولی علامات میں پڑھا جائے گا۔ اور جب ہم غیر معمولی علامات کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت میں ایک چونکہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ 6 ابھاروں والے راجہ یوگ والے بھی ہوتے ہیں، اور 6 ابھاروں والے جب اپنے محور پہ اور انگلیاں جو ہیں ان کے ابھار اپنے محور پہ نہ ہوں تو پھر بلا شک و شبہ یہ راجہ یوگ نہیں رہتا، بلکہ انتہائی غیر معمولی علامات ہو جاتا ہے۔ تو انتہائی غیر معمولی علامات ہاف راجہ یوگ، اور راجہ یوگ کی تو میں تشریح کر چکا کہ اس کا ایک ایک نشان آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے لیے ایک علیحدہ سے میں سیشن کروں گا۔ تو اب دیکھیے گا اگلا ہینڈ پرنٹ۔ شاہ صاحب سے ایک بڑی زبردست میری منسوب کہانی ہے، وہ میں نے آپ کو کہانی بھی سنانا ہے، اور اس ہینڈ پرنٹ میں نے انگلیوں کا دکھایا ہے کہ انگلیاں کس طرح سے اپنے محور سے ہٹی ہوئی ہیں اور کون سی انگلی کس انگلی کی طرف رجحان کر رہی ہے۔ انگلی جب اپنے محور پہ ہوتی ہے نا، اس کے ابھار کو سپورٹ کرتی ہے۔ انگلی جب دوسری انگلی کی طرف چلے جاتی ہے تو وہ اپنی اہمیت ختم کر دیتی ہے۔ اگر یہ اس طرف مڑ جائے تو ککھ پلے نہیں، اس طرف مڑ جائے تو اس کے اپنے ککھ پلے نہیں، لیکن اس ابھار کو سپورٹ کرے گی۔ اگر اس ابھار کو سپورٹ کرے گی تو اس ابھار کے نیچے مکمل طور پر گڈ سائنز نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے ڈسٹرب کرے گی۔ تو یہ جو ڈسٹرب انگلیاں ہوتی ہیں نا، یہ بنیادی طور پر ایک میں نے یہ نشان لگایا ہے، یہ عمران خان کے آئی تھنک یا کسی اور ہینڈ پرنٹ پہ بھی میں نے آپ کو نشان لگا کر دکھایا تھا کہ یہ جب یہاں پرکار رکھ کر ڈی بناتے ہیں، اگر بڑی صاف ستھری ڈی بنے تو ایسے لوگوں کے معاملات زندگی میں جتنا ان کی ضرورت ہوتی ہے اس سے ہمیشہ زیادہ ملتا رہتا ہے۔ اور جب یہ ڈی مکمل نہیں بنتی، جو یہ ڈی نہیں مکمل بن رہی، یہ انگلی نیچے گر رہی ہے، یہ اوپر والی انگلیاں جو ہیں یہ مکمل طور پر اچھی ڈی نہیں بنا رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ چھوٹے موٹے معاملات زندگی جو آؤٹ ڈور سے متعلق ہوتے ہیں، انڈور سے متعلق ہوتے ہیں، ان میں الجھاؤ آیا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں ہر نعمت سے نوازا ہوتا ہے، لیکن چھوٹے موٹے پرابلم کریٹ کر جاتے ہیں۔ اور یہ چھوٹے موٹے جو پرابلم کا کریٹ کرنا ہے نا، یہ انسانی زندگی کا حسن ہے۔ یہ جو چھوٹے موٹے پرابلم کریٹ ہونا ہے نا، یہ انسانی زندگی کا حسن ہے۔ جس انسانی زندگی میں یہ حسن موجود نہیں ہے، وہ کھاتا پیتا اور مر جاتا ہے، بے شک وی آئی پی ہو یا گداگر، کیونکہ
انسان کی زندگی میں چھوٹی موٹی مشکلات اس کو جینے کا ہی ڈھنگ نہیں سکھاتی، بلکہ اس کے اندر دوسروں کی نسبت انسانیت زیادہ پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ پریکٹیکلی وہ اچھے برے سے واقف ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے آخری ہینڈ پرنٹ۔ ان سے متعلق ایک چھوٹی سی کہانی بھی سناؤں گا، تو 6 نمبر ہینڈ پرنٹ دکھا رہا ہوں۔ اس ہینڈ پرنٹ پر آپ جب دیکھیں گے تو یہ ہارٹ لائن جو ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے سے غیر محسوس طریقے سے غور سے دیکھیں تو آئی لینڈ پائے جاتے ہیں، اور برین لائن کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ اور جب یہ ہارٹ لائن کمزور ہوتی ہے تو یہ بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے بہت ہی زیادہ محتاط ہونے کا پتہ دیتی ہے، اور اس طرح کی اینگزائٹی پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی کسی بھی ایسی بات سے تھوڑا سا گھبراتا ہے کہ اس پر کوئی بلیم گیم نہ ہو جائے۔ تو میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ان دنوں آپ DIG ہوا کرتے تھے، تو ان کا ہاتھ دکھانے کے لیے میرے دوست آپ کے گھر لے گئے۔ جب میں آپ کے گھر پہنچا تو اس کے بعد بتایا گیا کہ میرے ساتھ صادق ملک پامسٹ ہے اور آپ کا ہاتھ دیکھنا چاہ رہا ہے، تو آئیں تشریف لائیں، آپ کی قسمت کا حال پوچھتے ہیں۔ تو ان دنوں چھوٹی موٹی کوئی ان کے اینٹی انکوائری چل رہی تھی جس کا تعلق محکمانہ کارروائی سے تھا۔ 10 منٹ بیت گئے، 20 بیتے، 25 بیتے، 30 منٹ بیت گئے، ڈاکٹر صاحب تشریف نہیں لائے۔ 35-40 منٹ کے بعد جب تشریف لائے تو میرا تعارف کروایا۔ تعارف کروانے کے بعد میں نے آپ کے ہینڈ پرنٹ لیے۔ ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد پوری جب تفصیل بیان کی تو اس محکمانہ کارروائی کے بارے میں بھی بتایا کہ جناب آپ کے ہاتھ پر کوئی بھی ایسی علامت نہیں پائی جاتی جس کے نتیجے میں کوئی بھی ایک ایسا معاملہ درپیش ہو جس کی بنیاد پر آپ پنش ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو گڈ نیوز دی کہ اس ادارے کو آپ ہیڈ کریں گے۔ آپ کے بے شمار بیچ میٹ میرے دوست تھے، تو آپ کے ایک دوست نے 1-2 دن کے بعد بتایا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے تھے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ تو کہنے لگے کہ یار وہ بڑے فکر مند سے کہیں کسی ایجنسی کا آدمی نہ آ گیا ہو۔ تو مجھے اچھا لگا کہ پولیس والے بھی اتنے انوسنٹ اور معصوم ہوتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے میرے سے کنفرم کیا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ تسلی سے ملیں، ہی از اے ویری نائس پرسن، اور آپ کو بہتر گائیڈ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک اجازت۔ اللہ حافظ۔